سے کہا تھا، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سے کسی بات کی پوچھ نہیں، تم سارے آزاد ہو، سب معاف کر دی، ایک جنبش میں سب معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، حضور کی اللہ نے ہمیں امتی بنایا، ہم مسلمان ہیں، حضور کی امتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، اللہ پاک کے احکامات پہ چلنا، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنا، اس زندگی کو سیکھنا اور ساری دنیا کو اس پہ لانے کی کوشش کرنا۔ میرے بھائیو، یہ امت ایک بڑے کام کے لیے چنی گئی، ایک بڑے کام کے لیے چنی گئی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اقوام عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ امت دیکھیے کسی ایک قوم کا نام نہیں ہوتا، کسی ایک علاقے والوں کا نام نہیں، کسی ایک زبان والوں کا نام نہیں ہے۔ کم قسمتی سے آج وہ مقصد سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری امت ٹوٹ کے کئی امتوں میں بڑھ چکے، کو اپنی قوم سے اپنا تعارف کرائے، ٹھیک ہے، تعارف کے لیے ہیں یہ چیزیں، یہ امت ہے، ہم مسلمان ہیں۔ میں کہ جو کسی قوم کو اپنا سمجھتا ہے اور اوروں کو بیگانہ سمجھتا ہے اور اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں پہ پانی پھیرتا ہے۔ یہ امت کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح سے ہے، ایک جسم کی طرح سے ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ پاکستانی ہے یا ملیشین ہے یا ترک ہے، یہ پٹھان ہے یا سندھی پنجابی بلوچی، کوئی تقسیم نہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں یہ سب۔ اللہ کے ہاں ایک ہی تقسیم ہے، حزب الرحمان ہے، حزب الشیطان ہے، حزب الرحمان ہے، حزب الشیطان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو دیکھ کے چلیں گے، اللہ کے رسول کو دیکھ کر چلیں گے۔ کوئی حال ہمارے اوپر آج ہے، ہم امت بن کے چلیں گے۔ اور امت میرے بھائیوں، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی انجمن اس وقت انجمن اور امت بنتی ہے جب اس کے سامنے ایک مقصد ہو۔ یہ امت تب امت بنے گی جب ان کے بچے کے سامنے ایک مقصد ہوگا اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک طریقے پر محنت پہ لگے ہوں گے۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے۔ اللہ رحم کرے خالد بن ولید پر کہ ان کے دل میں اور کوئی جذبہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ آئے، کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس کام سے؟ ایک موقع پر تو ہے کہ وہ جو قریش جمع ہو گئے، حضور کے چچا ابو طالب کے پاس کہ اپنے بھتیجے کو بلا کے سمجھاؤ، ان کی وجہ سے ان کی گشتیں، دعوت، ان کی وجہ سے گھر گھر کے اندر جو ہے اختلاف شروع ہو گیا، اس کو سمجھاؤ۔ آپ بلایا، پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو آپ؟ یہ تمہاری قوم کے سردار ہیں، بڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میں ان کو ایک کلمہ بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ اس کو مان لیں، اگر یہ اس کو قبول کر لیں تو عرب ہو ان کا ہوگا ہی، عجب بھی ان کو جزیہ دینے لگے گا۔ اس پہ ابو جہل نے کہا کہ وابی کا عشرہ کلمات، تو ایک بات کہتا ہے، ایسی تو ہمیں 10 باتیں بتا، تیرے باپ کی قسم ہم ان کو مانیں گے۔ اس پہ آپ نے فرمایا یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ یہ کیا بات ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ سارے خداؤں کو تم نے ایک ہی خدا بنا دیا، یہ ہم نہیں ماننے کو تیار۔ اور اس موقع پر دوسرے موقع پر فرمایا کہ یا چچا، یا اللہ کا کلمہ دنیا میں اللہ نے مجھے ایک امر دے کر بھیجا ہے، یا اللہ کا وہ امر پورا ہوگا یا میری گردن جسم سے الگ ہوگی، کوئی اس پہ کسی جگہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ قریش نے آ کے کہا مال لے لو، سب سے مالدار بن جاؤ گے، بادشاہت لے لو، صدارت لے لو، وزارت لے لو، بادشاہت لے لو، قوم کے قبیلے کے سردار بن جاؤ، جس عورت سے کہتے ہو سب نکاح کر دیتے ہو، اس کام سے پیچھے ہٹ جو، اس کو چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ یہ تو تم کر لو گے، جاؤ آسمانوں سے جاؤ، سورج اور چاند کو توڑو اور لا کے میرے دونوں ہاتھوں پہ رکھ دو، پھر بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے بھائیوں، اس امت کے سامنے ایک مقصد تھا، ایک کام تھا، ایک ذمہ داری تھی۔ ہم نے ضرورتوں کا مقصد بنا لیا، اجی یہ تاجر ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ ملازم ہیں، نہیں ہم تو داعی اللہ ہیں، ہم اللہ کے کلمے کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حضور کی نیابت میں پورے عالم کے لیے چنا ہے، ہمارے بچے کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے، ہمارے بچے کو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے۔ اس بچے کو اس بنیاد پہ اس کو کھڑا کرنا ہے، یہ دعوت والی آواز کو لے کر اقوام عالم میں پھرے
اور ساری دنیا کے انسانوں کے اندر یہ آواز لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں سب چھوٹے ہیں، اللہ بڑے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، صدر صاحب چھوٹے، وزیر صاحب چھوٹے، مالدار صاحب چھوٹے، بڑی بڑی ڈگریوں والے کچھ نہیں ہیں، اللہ بڑے ہیں اللہ سے ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، عزت وہ دیں گے، امن وہ دیں گے، حالات وہ بنائیں گے، اللہ کی مانیں گے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور والے طریقے پر مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، حضور کے طریقے پر مانیں گے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ اللہ کے احکامات کو پورا کرو، نماز کا اہتمام کرو، عبادات پہ چلو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ حی علی الفلاح، دنیا کے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آخرت کی ساری کامیابی عزتیں تمہیں ملیں گی۔ آؤ یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے۔ ہمیں تو اس آواز لگانے کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اس قوم کو، اس امت کو اتنے بڑے مقصد کے لیے چنا گیا، اس امت کو چنا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے، آپ کے چہرے مبارک پر سفر کی مشقت، کو گرد کے آثار، آپ کی صاحبزادی پیالے میں پانی لے کر آئیں اور اپنے دوپٹے سے آپ کے چہرے مبارک کو صاف کرنا شروع کیا اور کہا کہ ابا آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کیوں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں؟ اور رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ کہا کہ بیٹی رو نہیں، تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، چاہے اون کا خیمہ ہے، چاہے چمڑے کا خیمہ ہے، جہاں تک رات جاتی ہے وہاں تک تیرے باپ کا دین جائے گا۔ جو مانے گا وہ عزت پائے گا، جو انکار کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ یہ ضابطے میرے بھائیوں، جو مانے گا وہ عزت پائے گا، جو انکار کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اللہ نے ایک راستہ دیا، ایک کام دیا ہمیں۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے پاس، نہیں فارس کا بڑا، اس کے دربار میں گئے، اس نے پوچھا کیوں آئے ہمارے پاس، کیوں آئے ہو؟ کہا ہم آئے نہیں، اللہ ابتعاثنا، اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے، ہم اللہ کے نمائندے بن کے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا۔ یہ بہت بڑی قوت ہے کہ اللہ نے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ دیکھو میں رسول رب العالمین ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے اس امت کو چنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال لے، اللہ کی بندگی میں لے کر آئے، اور بندوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال لیں، اس کی آسانیوں میں، اس کی راحتوں میں لے کر آئیں، اور بندوں کو باطل ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کی عدل میں لے کر آئیں، اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اس حیثیت کو بھول گئے، اس حیثیت کو ہم بھول گئے۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو اس پر لانے کے لیے آئے تھے۔ دیکھیے لوگ جو ہے وہ دین پر جو آئیں گے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، اس پہ ہمیں ثواب ملے گا، لیکن باقی پوری امت اس پر کیسے آئے گی؟ اس کے لیے ہمیں دعوت دینی ہوگی، اس کے لیے ہمیں ایک ایک کے پاس جانا ہوگا۔ 4 مہینے لگانے کے بعد بھی اگر گشت نہیں کریں گے، دعوت نہیں دیں گے، لوگوں کے گھر پر گھر نہیں جائیں گے، تو بھائی میرے بزرگوں اس سے وہ خیریں پھیلیں گی نہیں، خیریں وہ محدود، خیریں تب پھیلیں گی جب اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت ہوگی، اس کے لیے لوگوں کے پاس چل کے جائیں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے۔ میرے بھائیوں، حضور کے ناموں میں سے بڑا خوبصورت نام ہے سراج منیرہ، روشن چراغ۔ چراغ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے قریب جتنے چراغ آتے جائیں گے سب روشن ہوتے جائیں گے، سب روشن ہوتے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی روشن چراغ ہے، ہر امتی دنیا میں روشنی پھیلانے کا ذریعہ ہے، ہر امتی دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اس زندگی کو ساری دنیا کے انسانوں کو اس پہ لانا، اللہ نے ہمیں آپ کو اس کام کے لیے چنا، اس محنت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم اپنی حیثیت بھول گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں آپ کو ایک کام دیا، ایک ذمہ داری دی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو بہت بڑے کام کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم توبہ کریں، اس پر توبہ کریں، اس پر استغفار کریں کہ ہم نے اس کو اپنا قصور ہی نہیں سمجھا، ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا، ہم نے اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگے۔ مسلمان سے بہت بڑا قصور ہوا ہے، مسلمان سے بہت بڑی چوک ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری دنیا میں جتنا جو پریشانیوں کے حالات بنے ہوئے ہیں، ہم اس کا سبب، ہم اس کی وجہ بنے ہیں۔
ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ گئے، اپنی قوم کو دیکھ کے چلنا، اپنے پیشے کو، اپنی زبان کو، کہ جی طلباء کی یونین ہے، یہ وکیلوں کی یونین ہے، یہ تاجروں کی انجمن ہے، یہ فلانی انجمن ہے، جو کسی قوم کو اپنا سمجھتا ہے اللہ پاک کی ناراضگی کا اس کے اوپر، اللہ کا غصہ اس کے اوپر اترتا ہے۔ نعرہ لگایا یا اہل القریش، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو نعرہ لگانے والے، پہلے ان کو ختم کرو، بعد میں دشمن کے ساتھ حملہ کرنا، دشمن پہ حملہ کرنا، اپنے اندر سے ان وجوہات کو ختم کرو جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ جو اس بنیاد پہ چلیں گے، صحیح اور غلط کو نہیں دیکھیں گے، اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کی ناراضگی ان کے ساتھ ہوگی، اور ان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، جتنا چاہے زور لگا لے، جتنے چاہے نعرے لگاتے رہے، اس سے ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہمیں اللہ نے ایک کام کے لیے، ایک مقصد کے لیے بھیجا، پوری امت اس مقصد کو سامنے رکھ کے چلے، اعلاء کلمت اللہ، بچہ اس کو سامنے رکھے، تاجر کے سامنے بھی یہ مقصد، ذمہ دار کے سامنے بھی یہ مقصد، مزدور بھی اس کو دیکھے، غریب بھی اس کو دیکھے، مالدار کو بھی اس کو دیکھے، کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکانا، اللہ کے دین پہ لانا، اس کی کوشش محنت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کو سامنے رکھیں گے، اس میں سے وقت نکال کے اپنی ضرورتوں کو بھی دیکھیں گے، اس سے 2 گھنٹے نکال کے کوئی کاروبار کو، کوئی کھیتی باڑی کو، کوئی ملازمت کو دیکھ لیں گے۔ اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں چنا ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے جب ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اللہ اکبر، ایک ایک روپیہ جو اس پہ خرچ کریں گے لاکھوں گنا اللہ اجر دے گا۔ ایک جو اس میں ذکر کریں گے، جو نماز پڑھیں گے، جو دعائیں مانگیں گے، اللہ پاک ایسے ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا جیسے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور ان کا قیامت کے دن اللہ پاک ان کو ان کرسیوں پہ جگہ دے گا جن پہ نبیوں کو بٹھایا جاتا ہے، ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے، اور اللہ پاک انبیاء کرام کے پڑوس والی جنت میں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے ہمیں آپ کو ایک کام دیا، ایک ذمہ داری دی ہے، ایک مقصد دیا ہے۔ ہمارا گھر تاجر کا گھر نہیں ہے، ذمہ دار کا گھر نہیں ہے، یہ ملازم کا گھر نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والوں کا گھر ہے، حضور کی محنت والوں کا گھر ہے۔ ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں، اس پہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ سارے کراچی والوں کو ہم توبہ کرائیں، ایک کے پاس جا کے اسے کہیں کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، تمہیں اللہ نے اتنے بڑے کام کے لیے بھیجا ہے۔ ایک کے پاس جائیں اور جا کے اسے کہیں کہ اللہ سے معافی مانگو، اور ہر ایک کو اس پہ لائیں کہ دیکھو جاؤ اور جا کے اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنو، اللہ کے رسول کی طرف دعوت دینے والے بنو۔ خود نمازوں کا اہتمام کرو، اوروں کو نمازوں پہ لاؤ، خود اللہ کا ذکر کرو، اوروں کو ذکر کرنے والا بناؤ، خود اللہ کی احکامات کو علماء کے پاس جا کے سیکھو، اوروں کو سیکھنے والا بناؤ۔ اور میرے بھائیوں، ایک زندگی ہے جس کو اور جہاں یہ زندگی وجود میں آئے گی وہاں خیریں، برکتیں، رحمتیں آئیں گی۔ ہم کیا ایک دوسرے کے حالات کو ٹھیک کریں گے؟ کیا حکومتیں کسی پبلک کے حالات کو ٹھیک کریں گی؟ کیا مالدار غریبوں کے حالات کو ٹھیک کریں گے؟ اللہ پاک ان کے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ آسمانوں سے برکتیں اتریں گی، زمینوں سے برکتیں اتریں گی، نکلیں گی، ان کے مالوں میں برکت، ان کی چیزوں میں برکت، ان کی صحتوں میں برکت، ان میں آپس میں محبتیں ہوں گی، ان میں آپس میں جوڑ ہوگا، ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا بنے گا، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے گا۔ جیسے جسم میں ہاتھ پورے جسم کا مددگار ہوتا ہے، آنکھ پورے جسم کے لیے دیکھتی ہے، کان پورے بدن کے لیے سنتے ہیں، ذرا سی تکلیف انگلی میں ہو گئی پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ذرا سا پاؤں میں کانٹا چبھ گیا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اس طرح پوری امت میں کسی جگہ کوئی پریشانی آئے گی پوری امت پریشان ہو جائے گی۔ جب امت بنے گی تو ہم پورے عالم کو سامنے رکھ کے چلے اور پورے دین کو سامنے رکھ کے چلیں۔ ہماری مسجدوں کی جماعتیں اس کی فکر کریں اور ہمارا گھر گھر میں اس کی فکر، اس کے مشورے چل رہے ہوں۔ اب میرے بھائیوں، عرض یہ ہے کہ ہر مسجد کی جماعت ماشاءاللہ سب ساتھی تشریف فرما ہے، 2-4 منٹ میں اب تشکیل میں درخواست سے یہ ایک بہت عجیب سی ایک فضا بن جاتی ہے کہ جو ہی تشکیل شروع ہوتی ہے یہ یعنی بڑے نقصان کی چیز ہے کہ اس وقت میں اٹھ کے آدمی چل پڑتا ہے۔ اب تک کام کی بات تھی، اب کام کا شروع ہے، جو یہاں اٹھ کے چل پڑتا ہے بیٹھا رہے، ٹھیک ہے ارادہ تو وہ کرے گا جس کو اللہ توفیق دے گا، نیت وہ کرے گا، لیکن یہ جو اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے اور چل پڑنا ہے یہ بہت نقصان کی بات ہے، اس کے اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی۔ اس لیے ہم درخواست ہے کہ جب تک تشکیل مکمل نہ ہو سب بھائی تشریف رکھے اور ہر مسجد کی جماعت اس کے بارے میں بتائے کہ بھئی اپنے ہاں سے پورے عالم کو سامنے رکھ کے
7 مہینے کی، سال کی جماعتیں، 4 مہینے کی جماعتیں، بتائیں کہ کون کون سی مسجد والے کہاں کہاں کے لیے جماعت بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور کتنے وقت کی جماعتوں کے لیے فرمائیں جی کھڑے ہو کر۔ اللہ نے ہمیں اس امت کو بھیجا، چنا ہے اللہ نے ایک کام کے لیے۔ فرمائیں جی، ہمت فرمائیں جی ماشاءاللہ، فرمائیں جی۔ چلے کی جماعت کون سی مسجد؟ سعد بن ابی وقاص سے، سعد بن معاذ سے، جی ماشاءاللہ، سعد بن معاذ سے جی۔ کہاں سے جی؟ کون سی مسجد جی؟ مسجد بیت اللہ، ماشاءاللہ، چلے کی جماعت جی۔ یہ ماڑی مدینہ مسجد سے جی، 4 مہینے کی جماعت جی ماشاءاللہ۔ مسجد طوبہ چلے 4 مہینے کی نقد جماعت جی بھائی۔ کون سی کالونی؟ گرین کالونی سے 4 مہینے کی جماعت جی، 4 مہینے کی 4 جماعتیں ماشاءاللہ جی۔ کون سی مسجد؟ عثمانیہ مسجد چاکیواڑہ سے سال کی پوری جماعت، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے جی۔ رحمانیہ مسجد سے 4 کی جماعت جی بھائی۔